بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی۔ تو شہر پر کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں، مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندہ حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل میں موجود ہوں ایبٹ روڈ پر، اور شہر لاہور پورا دن گرمی کی لپیٹ کے بعد اب جو ہے وہ شہر لاہور کا موسم سہانا ہو چکا ہے۔ شہر لاہور میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے اور ٹھنڈی ہوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آندھی بھی شہر لاہور میں وقفے سے جاری ہے۔ اگر میں بات کروں علاقوں کی تو اس وقت ایبٹ روڈ، دھرمپورہ، گڑھی شاہو، شملہ پہاڑی، جوہر ٹاؤن، ظفر علی روڈ اور ملتان روڈ پر فرق سے وقفے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ رواں ہفتے اسی طریقے سے بادل اور سورج کی لکا چھپی جاری رہے گی، جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاص طور پر دوپہر کے وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس لیے ماہرین کی ہدایت ہے شہریوں کو کہ جب بھی وہ دوپہر کے لیے سفر کے لیے نکلیں تو اپنا سر ڈھانپ کر نکلیں، اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پئیں اور ٹھنڈی مشروبات کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں ہفتے اور اس کے بعد اگلے ہفتے بھی جو ہے وہ موسم شام کے وقت درمیانہ اور دوپہر کے وقت خاصا گرم رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز کا دورہ۔ ایم ڈی واسا کا جی بلاک ڈسپوزل سٹیشن، کرتبہ چوک اور لکشمی چوک کا بھی وزٹ۔ ایم ڈی واسا کی بارشی پانی کے جلد از جلد نکاس کے لیے ہدایات، واسا افسران اور ملازمین کو الرٹ رہنے کا حکم۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایم ڈی واسا غفران احمد کا نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز کا دورہ، ایم ڈی واسا کا جی بلاک ڈسپوزل سٹیشن، کرتبہ چوک اور لکشمی چوک کا بھی وزٹ۔ اسی پر مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا اس حوالے سے ان کے وزٹ کا کیا کہنا تھا؟ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں 6:15 پر بارش کا آغاز ہوا اور ابھی تک شہر میں بارش کے 2 سپیل برس چکے ہیں، جس میں جیل روڈ پر 1.25، جبکہ ایئرپورٹ کے علاقوں میں 3.25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لکشمی چوک میں 3 اور اپر مال میں بھی 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج رات میں مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تو اس بارش کے بعد شہر لاہور میں نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں ان کا دورہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو کینال روڈ پر واقع انڈر پاسز ہیں، ایم ڈی واسا نے ان کا دورہ کیا اور اس موقع پر بارشی پانی کے جلد از جلد نکاس کی یقین دہانی کروائی۔ اس کے علاوہ غفران احمد کی جانب سے جی بلاک ڈسپوزل، کرتبہ چوک اور لکشمی چوک کا بھی دورہ کیا۔ ایم ڈی واسا کی جانب سے او ایل ایم کے ڈائریکٹر کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ شہر کے تمام مرکزی شاہراہوں کو فوری طور پر کلیئر کیا جائے تاکہ جو ٹریفک بانی وہ برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے رات دیر گئے تک بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، تو تمام سٹاف نکاسی آپریشن مکمل ہونے تک فیلڈ میں متحرک رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا مشہود احمد خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا مشہود سے مال ٹاؤن میں ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال بالخصوص پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود وفاقی حکومت نے ایک بہترین بجٹ پیش کیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد یاسین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں پاک فوج کی تعیناتی کا آرڈر واپس لے لیا۔ صوبے بھر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے 10 مئی کو فوج کی تعیناتی کا آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ فوج کو آئین کے تحت سول اختیارات دیے گئے تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے باعث امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوجی دستوں کی تعیناتی کی منظوری دی گئی تھی۔ سول سیکریٹریٹ ملازمین کے لیے ویلفیئر فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرکاری ملازمین کی ترقی کے کیسز جلد نمٹانے کی ہدایت۔ کہا ترقی کے حقدار ہر افسران اور ملازم کو اس کا حق ملنا چاہیے۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का इजलास। मोहसिन नकवी का कहना था अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए, हर टास्क को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दें। सरकारी मुलाजमीन के पेंशन केसेस और इंक्वायरीज को जल्द निपटाया जाए। मोहसिन नकवी की सेक्रेटरीज को अवाम से राब्ते के लिए एक रोज मुख्तस करने की हिदायत। अफसरान और एहलकार कोई भी टास्क शुरू करें तो तकमील तक चैन से न बैठें। कॉटन की पैदावार का मतलूबा हदफ हासिल करने के लिए हर जिले में सेक्रेटरी लेवल के अफसर निगरानी करेंगे। खवातीन सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर कायम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था पेपरलेस सेक्रेटरीट के तस्वुर को पाया तकमील तक पहुँचाना काबिल जिक्र इकदाम है। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और तमाम महकमों के सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत में सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें 27 जून तक मंजूर कर ली। नोमान नूर की रिपोर्ट है। सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 3 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें 27 जून तक मंजूर कर लीं और 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ अपनाया कि बेगुनाहों बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमात में मुलव्वस किया गया। शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, गिरफ्तारी का डर है, जमानत मंजूर की जाए। राना मुदस्सिर एडवोकेट ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तें दायर की। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये बजट सारा झूठ है। ये नॉन स्टार्टर बजट है। इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है, एक ख़ास तबके को कुछ रियायत दी है, आवाम को, मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने थाना रेस कोर्स, गुलबर्ग और सरवर रोड में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का मामला। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने बहाली के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली को फ़रीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। अपील में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फ़रीक बनाया गया है। अपील में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कानून के बरअक्स 19 मई को मेंबरान की बहाली का फ़ैसला दिया, लिहाजा अदालत इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करके सिंगल बेंच का फ़ैसला कल अदम करार दे। 16 साल बाद लाहौरियों को बड़ा झटका। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लगेगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर अरशाद ने तस्दीक कर दी। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। आरजी मवेशी मंडियों में 16 साल बाद टैक्स नाफिज। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लिया और दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर 191 आरजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मंडियां 18 जून से फाल की जाएंगी। व्यापारियों से छोटे बड़े जानवरों का टैक्स वसूल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने हुकूमत की जानिब से मौसूल हदायत की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर में 2 किस्म की मंडियां लगेंगी। कैटल मार्केट्स 181 पॉइंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स आरजी 191 मराकज फाल करेंगी। छोटे जानवर का टैक्स 500 रुपये और बड़े का 1000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां होंगी। गुज़श्ता साल तकरीबन 5 लाख जानवर फरोख्त। आरजी मंडी में पार्किंग के निर्खों का भी ऐलान कर दिया गया। 22 फीलर ट्रॉलर की 2500 रुपये, मजदा 1000, शेजोर की पार्किंग फीस 300 रुपये होगी। पिकअप 150, कार रक्षा 50 और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये मुकर्रर। मवेशियों की लोडिंग और अनलोडिंग, शामियाने, जनरेटर्स, लाइट्स, पानी, खुरलियों, वॉशरूम्स पर भी टैक्स आए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का मजीद कहना था कि सफाई सुथराई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। ईद उल अज़हा पर 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम होंगे। कुर्बान गाहों की सफाई और धुलाई फिनाइल से होगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, ख़राब मौसम के बायस पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब मनसूख। पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब अब 12 जून को पंजाब स्टेडियम में मुनक़िद होगी। पिंक गेम्स में शामिल क्रिकेट के अलावा तमाम खेलों के फाइनल मुकम्मल। क्रिकेट मैच बारिश की वजह से मुकम्मल ना हो सका। आपको अपडेट किया जा रहा है। अहम खबर है, ख़राब मौसम के बायस पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब मनसूख कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? इस तरह से मौसम आज और
جی بلال سے کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ خراب موسم کے باعث پنک گیمز جو ہے وہ اب نہیں ہو رہے. کرکٹ کا جو میچ تھا وہ اب اس کا فائنل نہیں ہوا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. خراب موسم کے باعث پنک گیمز کی اختتامی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے. پنک گیمز کی اختتامی تقریب اب 12 جون کو پنجاب اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی. پنک گیمز میں شامل کرکٹ کے علاوہ تمام کھیلوں کے فائنل مکمل کرکٹ میچ بارش کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. خراب موسم کے باعث پنک گیمز کی اختتامی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے. پنک گیم کی اختتامی تقریب اب 12 جون کو پنجاب اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی. اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال عقیل سے. جی بلال. جی بالکل شہر لاہور میں ٹھیک ہے, بلال سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلے. خراب موسم کے باعث پنک گیمز کی اختتامی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے. پنک گیمز کی اختتامی تقریب اب 12 جون کو پنجاب اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں. پیپلز پارٹی میں شامل شمشیر خان وٹو, ڈاکٹر فخر النساء, زاہد غوری اور سہیل الیاس کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان. کاشف ممتاز, آفتاب خان, شہزاد خان, افضل خان, طاہر خان کی بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت. صاحبزادہ عابد, اکرم خان, علی خان, میاں محمد علی پیرزادہ, محمد نوازش بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو سے جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں. پیپلز پارٹی میں شامل شمشیر خان وٹو, ڈاکٹر فخر النساء. اسی پر تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین, اپڈیٹ کیجیے گا. جی آصف زرداری کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی پنجاب کے سیاسی محاذ پر سرگرم ہو گئے ہیں. آج بلاول ہاؤس لاہور میں ان سے 15 سے زائد سیاستدانوں نے ملاقات کی اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. ان میں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں میں پی پی 101 فیصل آباد سے شمشیر خان وٹو, اسی طرح پی پی 96 چنیوٹ سے ڈاکٹر فخر النساء اور پی پی 73 سے زائد غوری سہیل الیاس. اس کے علاوہ سرگودا سے کاشف ممتاز گجر اور ملاقات کرنے والوں میں اس وقت جو موجود تھے. اور جنوبی پنجاب میں جو وہاڑی سے سابق ایم این اے آفتاب خان کھچی, شہزاد احمد خان کھچی اور اس کے علاوہ سابق ایم پی اے افضل خان کھچی, طاہر خان کھچی, اور اس کے علاوہ بھاول نگر سے کاف کے صاحبزادہ عابد مہاروی اور بھاول نگر سے اکرم خان کانجو اور اس کے علاوہ لودھرا سے سابق ایم پی اے علی کانجو اور میاں محمد علی پیرزادہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اس طرح پی پی 129 سے محمد نوازش علی بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, جبکہ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری, عبدالقادر شاہین کے علاوہ حسن مرتضیٰ اور دیگر بھی موجود تھے. جی بہت شکریہ محمد یاسین اس تفصیل کا. وزیر اعظم شہباز شریف سے لیسکو کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نعمان کی ملاقات. بجلی کے مسائل کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی. وزیر اعظم نے بجلی مسائل کے حل کے حوالے سے حافظ میاں نعمان کی کارکردگی کو سراہا. وزیر اعظم نے ہدایات کی کہ عوام کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں اور چیئرمین سارے عمل کی خود نگرانی کریں. مسائل کے حل کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن اور سیکرٹری 2 PM پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی. کمیٹی چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اشتراک سے مسائل حل کرے گی. ایل ڈی اے نے آئندہ مالی سال میں شہر کے تمام زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکسز کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایل ڈی اے نے سپورٹس کمپلیکسز کے لیے آئندہ مالی سال میں بجٹ تجویز کر دیا ہے. دیکھیں زین العابدین کی رپورٹ. غیر نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا منصوبہ. اب نگران پنجاب حکومت نے منصوبے کو مکمل کرنے کی ٹھان لی. ایل ڈی اے نے زیر تعمیر منصوبوں کے لیے آئندہ مالی سال کی تجاویز تیار کر لی. شہر کے زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکسز آئندہ مالی سال میں مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ایل ڈی اے نے سپورٹس کمپلیکسز کے لیے آئندہ مالی سال میں بجٹ تجویز کر دیا. لاہور نیوز نے مجوزہ بجٹ کی دستاویزات حاصل کر لی ہیں. بجٹ دستاویزات کے مطابق سبزہ زار سپورٹس کمپلیکسز کا باقی ماندہ کام اور
ٹھیکیداروں کو ادائیگی کے لیے 3 کروڑ 66 لاکھ روپے تجویز کیے گئے۔ سنگھپورہ سپورٹس کمپلیکسز کے لیے 34 کروڑ 16 لاکھ روپے رکھنے کی سفارش، چائنا اسکیم کمپلیکس کے لیے 4 کروڑ 4 لاکھ روپے، ٹاؤن شپ کمپلیکس کے لیے 13 کروڑ 79 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز، کینال سپورٹس کمپلیکس کے لیے 17 کروڑ 14 لاکھ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ایل ڈی اے نے آئندہ مالی سال کے پہلے کوارٹر میں فنڈز کے اجرا کی سفارش کر دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں تو کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، شادرہ فلائی اوور، لاہور برج اور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے زمین انکوائر کرنے کا طریقہ کار شہریوں کے لیے آسان بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہریوں کو رقم کی ادائیگی کے لیے سائٹ پر خصوصی ون ونڈو سیل بھی قائم کرنے کو کہا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے۔ شہری مین بولیوارڈ گلبرگ سے موٹر وے ٹول پلازا پر صرف 10 منٹ میں پہنچ سکیں گے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے گیم چینجر منصوبہ ہوگا۔ ایل ڈی اے نے شہر کے میگا پروجیکٹس کو پی سی 1 کے مطابق تعمیر نہ کیا۔ میگا پروجیکٹس کے ساتھ پارکنگ پلازے بھی نہ بن سکے۔ ٹیپا کی 8 پارکنگ پلازوں کی تجویز کو بھی پس پش ڈال دیا گیا۔ ایل ڈی اے نے ترقیاتی منصوبوں کو پی سی 1 کے مطابق مکمل نہ کیا۔ فلائی اوور اور انڈر پاسز بنانے کے بعد مزید کام نہ کیا۔ پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا۔ سابق حکومت نے کسی ایک پلازے کی تعمیر کے لیے منظوری بھی نہ دی۔ شیراوالا فلائی اوور کی تعمیر مکمل کر کے فائل بند کر دی گئی۔ ٹیپا کی 8 پارکنگ پلازا کی تجویز کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا۔ شہر میں پارکنگ پلازا بنانے کے منصوبہ ایل ڈی اے کی ترجیحات میں شامل نہ ہو سکے۔ ایوان عدل، انارکلی، مال روڈ اور ریلوے اسٹیشن پر پارکنگ پلازوں کے منصوبے فائلوں میں بند ہیں۔ نئے بننے والے میگا پروجیکٹس میں پارکنگ پلازوں کو پی سی 1 کا حصہ ہی نہ بنایا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔